جو کھلاڑی مثبت اور آفیشیل بھی شامل ہیں، پلیئرز بھی ہیں، وہ ابھی 10 روزہ ہوٹل میں ہی 10 روزہ آئسولیشن میں ہیں، اور ان کے جو ہے وہ جو ہے ہر 4 روز بعد ٹیسٹ کیے جائیں گے، اور جو ہی ان کی کلیئرنس ہوگی تو پھر وہ اپنے ملک میں واپس جا سکیں گے، لیکن فی الوقت جو ہے وہ تمام کھلاڑی جو ہے ابھی آئسولیشن میں ہیں۔ جی ٹھیک ہے احتشام، آج ہونے والے اجلاس کے متعلق آگاہ کیجیے گا۔ ورچوئل اجلاس طلب کیا گیا تھا اور تمام فرنچائزز مالکان بھی شریک تھے، اس فیصلے پر ان کا کیا رد عمل سامنے آیا؟ یقینی طور پہ یہ جو فیصلہ کیا گیا یہ باہمی رضامندی سے کیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ، پی ایس ایل حکام اور فرنچائز مالکان جو ان کا باہمی یہ اتفاق سے فیصلہ کیا گیا، تو یقینی طور پہ مایوسی تو سب میں ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ کورونا جو ہے وہ چونکہ پوری دنیا میں اس کے سائے جو ہے وہ پہلے میں ہے، اور انٹرنیشنل سیریز بھی ملتوی 1-2 ہو چکی ہیں، تو اب یہ تو ایک ڈومیسٹک لیگ تھی جس میں مختلف ممالک کے کھلاڑی آئے ہوئے تھے، اور اگر اس میں کوئی خدا خواستہ کوئی بڑا مس اپ ہو جاتا تو پھر پاکستان کی کرکٹ ایک بار پھر جو ہے وہ اس میں غیر یقینی صورتحال آ جاتی، تو کی رضامندی سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ فرنچائزز کی رضامندی سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ احتشام اللہ کی بھی آگاہ کیجیے گا کہ اجلاس میں تجاویز کیا پیش کی گئی تھی؟ اگر پی ایس ایل کو ملتوی نہیں کیا جاتا تو اس کے علاوہ فرنچائزز مالکان کی جانب سے، پی سی بی حکام کی جانب سے، منتظمین کی جانب سے تجاویز کیا سامنے آئی تھی؟ اس میں جو ہمارے ذرائع ان کا یہی کہنا ہے کہ پی سی بی نے آفر کیا تھا کہ غیر ملکی کھلاڑی جو ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے، ان کے بغیر جو ہے وہ ان کو اجازت دیتے کہ وہ ملکی جو کھلاڑی ہیں ان کو ان کی جگہ ریپلیس کر لیتے اور یہ ایونٹ ہو سکتا تھا، لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ انٹرنیشنل لیگ جب ہو رہی ہو اور غیر ملکی کھلاڑی اس میں شامل نہ ہو تو اس کا کرانے کا کوئی مقصد ہے وہ پھر رہ نہیں جاتا اور بڑا پیچھے سے میچ ہو جاتے۔ تو میں خیال کہ یہ جو فرنچائز مالکان ہیں انہوں نے بھی اسی بات پہ رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ جیسا گزشتہ سال صرف ایک کھلاڑی کا شک پڑا تھا کہ اس میں کورونا کے اثرات ہیں تو پوری کی پوری لیگ ملتوی کر دی گئی تھی، اب جو ہے وہ جو 7 کھلاڑیوں کے جو ہے وہ آ چکے ہیں، اور خدشہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے، تو اسی کے پیش نظر چونکہ کھلاڑیوں اور میچ آفیشل جو ہوتے ہیں ان کی جو سیکورٹی، ہیلتھ سیکورٹی وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو پوری دنیا سے کھلاڑی آئے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ملک میں واپس جانا ہے، اپنی مختلف اپنی قومی ٹیموں میں کھیلنا ہے، تو وہ ایک جو خدشات ہیں اس کے پیش نظر اس نے سب کو قبول کیا اس فیصلے کو، اور کسی بھی کی جانب سے اس کا جب باقاعدہ اعلان ہوگا تو پھر مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ ٹھیک ہے، ابھی کچھ دیر بعد باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ ابھی ذرائع یہ خبر دے رہی ہیں کہ پی ایس ایل 6 کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ احتشام یہ بتائیے گا اس فیصلے پر شائقین کرکٹ کا کوئی رد عمل ابھی تک آیا ہے؟ شائقین کرکٹ یقینی طور پہ جو ہے ان میں مایوسی آئے گی، چونکہ ابھی تو باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ ایک ردم بنا ہوا تھا، لوگ پرجوش تھے، میچ دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے احتشام، آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ مرزا اقبال بیگ کرکٹ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مرزا اقبال بیگ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا بڑھتے کیسز کے پیش نظر پی سی بی کی جانب سے ایک ذمہ دارانہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ پی ایس ایل 6 کو ملتوی کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، آج میٹنگ ہوئی پاکستان کرکٹ بورڈ کی، ورچوئل میٹنگ تھی فرنچائزز کے اونرز کے ساتھ، اور آج ایک اور آسٹریلین کرکٹر جو ڈینیل کرسچن جو کہ کراچی کنگز کی نمائندگی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ وطن واپس جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کچھ پازیٹیو کیسز جو ہیں کھلاڑیوں کے آج سامنے آئے، جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ پی ایس ایل کو ملتوی کیا جائے، کیونکہ کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ کراچی کنگز کے جو پریزیڈنٹ ہے پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کرکٹر وسیم اکرم، وہ بھی ہوٹل چھوڑ رہے تھے، تو ایک عجیب اور غریب صورتحال تھی، کیوس کی صورت تھی۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ دیکھتے ہوئے پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اس کے میچز لاہور منتقل کر دیا جائے تو اس وجہ سے کچھ بچت ہو جائے، لیکن اس کے علاوہ جو بایو سیکیور ببل تھا وہ بری طریقے سے ڈسٹرب ہو گیا، جس کی وجہ سے کھلاڑیوں کو خطرات لاحق ہو گئے، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ کیسز آنے لگے، اور غیر ملکی کرکٹرز نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنی فرنچائزز کو آج ای میل بھی کی، جس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ سیزن 6 جو ہے یہ ملتوی کر دیا ہے۔ اب اس بات کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں کہ اس سال ستمبر اکتوبر تک یہ لیگ ہو، کیونکہ پاکستانی ٹیم کی بھی کمٹمنٹ ہے، غیر ملکی کرکٹر کی بھی کمٹمنٹ ہے، مئی میں آئی پی ایل ہونے جا رہی ہے، تو اب ونڈو نکالنا جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے خاصا مشکل ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی سی بی نے یہ درست فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ایسی صورتحال میں جب کورونا کے مثبت کیسز بڑھتے جا رہے ہیں
बायो सिक्योर बबल में, तो खिलाड़ियों की जिंदगियों को खतरात लाक हो सकते थे, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया है। ठीक है, ये एक खुशाइंद फैसला है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये भी कहिएगा कि टीम्स का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ था, अब तक जो हमने पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल देखी, जो मोमेंटम था वो कॉम्बिनेशन के डिस्टर्ब होने से जरूर टीम्स की परफॉर्मेंस पर भी पड़ेगा। जब मैचेस रीशेड्यूल होते हैं, हम कोई हैरानकुन तब्दीली देख सकते हैं टीम्स के कॉम्बिनेशन में? देखिए, अभी तो कुछ मैचेस रीशेड्यूल होने के हवाले से कुछ कहना कब्ल वक्त होगा, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है। और जिस तरह पिछले साल हुआ था, मार्च में पिछले साल मुलतवी हुए थे मैचेस, मुल्तान सुल्तान जो थी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही थी, फिर उसके बाद उसका मोमेंटम टूट गया। तो अब देखते हैं कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फैसला करता है। अच्छा मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये कहिएगा, क्या अगर ये प्लान मैच सीरीज मुलतवी नहीं की जाती तो क्या पीसीबी के पास कोई और प्लान बी था जिस पर गौर किया जा सकता था, कोई और प्लान मुतारिफ करवाया जा सकता था? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करना शुरू कर दिया था। परसों उनके डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बहुत सारी चीजें थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद मुश्किलात का शिकार हो गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रहा था। मैंने पहले भी बताया, उनमें से एक ऑप्शन ये था कि लीग के तमाम मैचेस को लाहौर से कराची शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि 20 मैचेस कराची में होने थे, जिनमें से 14 मैच हो चुके थे और बकिया जो है वो 14 मैचेस लाहौर में होना थे। लेकिन उसमें भी फ्रेंचाइजेज जो थी उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। लाहौर कलंदर्स ने तहफ्फुज़ात का इजहार किया कि आप इसको लाहौर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, जबकि खिलाड़ियों के लिए ये पहले से तय था कि ये चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए कराची से लाहौर जाएंगे जब 7 मार्च को पहला फेज खत्म होगा। तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी गौर किया कि अगर गैर मुल्की क्रिकेटर्स जा रहे हैं तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल जो है वो लीग करा दी जाए जो टीमों के, लेकिन जिस पर फ्रेंचाइज ओनर्स ने इतराज किया और जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हतमी तौर पर यह फैसला करना पड़ा। ऐलान अभी कुछ ही देर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली करेगा। बिल्कुल मिर्जा इकबाल बेग साहब, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि गैर मुल्की खिलाड़ियों के ना होने से फ्रेंचाइजीज मालिकान को एतराज था और जाहिर है इससे जो शाकीन क्रिकेट हैं वो भी तजब्जुब का शिकार होते। अब अगर कौमी खिलाड़ी खेलना चाहते हैं और गैर मुल्की खिलाड़ियों को विड्रॉ करवाया जाता है, उनके बगैर लीग को आगे बढ़ाया जाता है, तो ये कितना फैसला हो सकता है? देखिए, कौमी खिलाड़ी किस सूरत में खेलेंगे जब तक का बायो सिक्योर बबल ही टूट गया। आखिर गैर मुल्की खिलाड़ियों की जिंदगियां अगर अहम है तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जिंदगियां भी बड़ी अहम है और कोरोना से बचाव के लिए हर आदमी मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम कर रहे हैं। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी ऑफर की थी टीमों के खिलाड़ियों को और ऑफिशियल्स को कि वैक्सीन उनको लगाई जा सकती, जो ऑप्शनल था कि अगर कोई वैक्सीन लगवाना चाहे कोरोना की तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके लिए भी तैयार था। लेकिन मामला इतने गंभीर हो गए क्योंकि गैर मुल्की क्रिकेटर्स के पॉजिटिव आए टेस्ट, जिसमें टॉम बेंटन थे, लुइस ग्रेगिस थे, उसके अलावा उससे पहले फवाद अहमद, वो भी गैर मुल्की क्रिकेटर हैं, पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियन, उनका टेस्ट भी पॉजिटिव आया। तो इस गैर मुल्की क्रिकेटर में एक बेचैनी पैदा हो गई। और कल भी जब मैच हुआ जो मुल्तान सुल्तान, कल जो 2 मैचेस हुए, कोयटा ग्लैडिएटर्स और उससे पहले कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी, कहा जा रहा है कि उन मैचेस में भी 3 ऐसे क्रिकेटर्स थे कि जिनके बारे में जो सस्पेक्टेड थे और वो नहीं आ सके अपनी टीमों की नुमाइंदगी करने के लिए। तो फ्रेंचाइज अगर इतने पैसे खर्च कर रही हैं और उनके क्रिकेटर्स नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजबूरन इस लीग को जो है वो मुलतवी करना पड़ा है। अच्छा मिर्जा इकबाल साहब, ये कहेगा कि शायकीन इस सीरीज में पहले से ही लिमिटेड थे और अगर बायो बबल सिक्योर को मजीद लिमिटेड किया जा सकता था तो उसमें पीसीबी क्या इकदाम कर सकता था या क्या किए जाने चाहिए थे? देखिए, बायो सिक्योर बबल तो पहले बनाया जाता है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बना लिया बायो सिक्योर बबल। लोग कह रहे हैं कि उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही थी कि कुछ लोग बजाय लिफ्ट से जाने के सीढ़ियों से जा रहे थे, बजाय इसके कि आप लोग वहां पर कन्फाइंड होते, बायो सिक्योर बबल के अंदर खाने मंगवाए जा रहे थे बाहर से, बहुत सारी चीजें थी। इसकी वजह से भी आप लोगों को, इन लोगों को खुद भी एहतियात करनी चाहिए थी ना क्रिकेटर्स को, जो लोग बायो सिक्योर बबल में थे। अब वो बच्चे तो नहीं है, अगर वो खुद एहतियात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फिर बायो सिक्योर बबल महफूज बनाने का, हाँ, इस पर आप सवाल कर सकती हैं कि बायो सिक्योर बबल इतना सेफ क्यों नहीं था। अभी हाल ही में लंदन प्रीमियर लीग हुई, वहां पर तो कोई ऐसा बायो सिक्योर बबल का कोई ऐसा केस सामने नहीं आया। तो यहाँ पर थोड़ी सी नेग्लिजेंस थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि दुरुस्त फैसला है, देर आया दुरुस्त आया।
ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے اور یہ ٹھیک فیصلہ ہے۔ مرزا اقبال بیگ صاحب یہ بھی کہے گا اسٹیڈیم میں 50% شائقین کو آنے کی اجازت دی گئی تھی، کیا پہلے ہی شائقین کی آمد پر پابندی لگا دینی چاہیے تھی؟ اور جیسے کہ شاہد افریدی کی جانب سے ایک ٹویٹ بھی آیا تھا، بال کا تذکرہ بھی کیا گیا تھا کہ جب بال اسٹیڈیم میں جاتی ہے، پویلین میں جاتی ہے، وہاں سے بال واپس آتی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی شاہد افریدی کی جانب سے یہ ایک سوال اٹھایا گیا تھا اپنے ٹویٹ کے ذریعے، تو کیا شائقین کی آمد کو پہلے سے ہی محدود نہیں کر دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں، شائقین تو کرکٹرز کے ساتھ ان کا تو انٹریکشن ہی نہیں ہو رہا تھا، تو آپ شائقین کو کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ اور جہاں تک بال کی بات ہے، اگر گیند جاتی تھی بھی باؤنڈری کے باہر یا شائقین میں تو اس گیند کو سینیٹائز کیا جاتا تھا، تو پراپر طریقے سے ارینجمنٹ ہوئے تھے، شائقین کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو بایو سیکیور ببل جو ہے وہ آپ کا برسٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری مشکلات پیدا ہوئی۔ ٹھیک ہے، مرزا اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہ گئے، اس کے بیچ ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیف سلیکٹر محمد الیاس صاحب نے بھی۔ الیاس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا کہ آج پی سی بی حکام اور فرنچائزز مالکان کا ورچوئل اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پی ایس ایل 6 کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور گزشتہ دنوں میں جو کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کھلاڑیوں میں سامنے آئے، اس سے غیر ملکی کھلاڑی کافی تشویش میں مبتلا تھے، خوف میں مبتلا تھے، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ اسے سیڈ جو افسوس کی بات ہے کہ اتنے محنت کرنے کے بعد یہ لوگ اوورسیز سے بھی آئے اور ایوری تھنگ واز گوئنگ کوائٹ ویل۔ دیکھیں، بات سر یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، یہ ببل کہاں سے پھٹ گیا ہے، کیونکہ جو اگر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پی سی بی نے بہت احتیاط کیا، ہر قسم کی لک آفٹر کیے گئے، کسی کو پھر سے اندر باہر ہونے نہیں دیا، لڑکے جو تھے ہوٹل اپنے اپنے کمروں میں رہتے تھے، کہیں بہت کم باہر نکلتے تھے، یہ فرق ہے۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے کہ لوگ پاکستان میں بڑے شوقین کرکٹ دیکھ رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، بڑی دیر کے بعد یہ ٹورنامنٹ شروع ہوا، 1 سال کے بعد کہنا چاہیے، تو یہ بڑی ڈسپوائنٹنگ تھنگ ہے۔ لیکن بات سر یہ کہ لائف کم فرسٹ، تو میرا خیال ہے کہ بورڈ نے یہ ٹھیک کیا ہے، جنہوں نے فرنچائز نے کہ مل کے یہ کیا کری میچ کو، ان میچوں کو فور دا ٹائم دیں گے، بند کر دو۔ تو بات ساری یہ ہے کہ اب یہ کرنا چاہیے ہمیں کہ یہ پتہ کرنا چاہیے کہاں سے یہ پرابلم شروع ہوئی ہے، کس کی یہ تھوڑی سی مسٹیک ہے جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ببل چانگ نہیں پڑا، یہ کہیں سے کچھ تو ہوا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے محمد الیاس صاحب، یہ کہیے گا کہ شائقین لمیٹڈ تھے، بایو ببل سیکیور بہت لمیٹڈ تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے، کس کی غلطی تھی، کس کی کوتاہی تھی اس سب میں؟ دیکھیں جی، پلیئروں کا تو کسی لوگوں کے ساتھ، کسی پبلک کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں تھا، اور جب گیند گراؤنڈ سے باہر جاتا تو سینیٹائز کیا جاتا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان نے بورڈ نے تو پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے کوئی ایسی پرابلم نہ ہو جس سے کل کو یہ چیز ہو جائے جو آج انہوں نے کی ہے کہ جی میچ مطلب کر دیے گئے کچھ عرصے کے لیے، تو یہ اس میں بورڈ تو کچھ نہیں کر سکتا نا۔ کہیں سے کہیں جب بیماری آتی ہے، کہیں سے نکل آتی ہے، کہیں نہ کہیں سے کسی کو لگ جاتی ہے، انفارچونیٹلی اسے سیڈ اسٹوری کے یہ واقعہ پیش آیا ہمارے اس ٹورنامنٹ میں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی ایک حیران کن بات ہے، معاملہ ہے، اور افسوس کا مقام ہے۔ شائقین بھی خاص سے مایوس ہوں گے کہ اس فیصلے کو کیا گیا ہے۔ محمد الیاس صاحب یہ کہیے گا کہ دیگر کن تجاویز پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس لیگ کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا، جیسے کہ اب آج بھی کا میچ جو تھا وہ کافی اہم تھا، 2 مضبوط ٹیمیں آج آمنے سامنے آنی تھی، لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی۔ اب ان کے کھلاڑی بھی، ان کے شائقین جو ہوں گے وہ خاص سے مایوس ہو چکے ہوں گے، تو دیگر تجاویز بھی پی سی بی حکام کے پاس موجود تھی کہ ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس لیگ کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا؟ دیکھیں یہ کتنی آپ احتیاط کر لیں گے، جیسے میں نے کہ پہلے آپ کو عرض کیا، ان میں بس بھی ان کی سیپریٹ تھی، ان کے ہر کیا نام لیتے ہیں، ان کے ٹیسٹ بھی ہو رہے تھے، کنٹینیو ٹیسٹ ہو رہے تھے، اس کے باوجود ہو سکتا ہے somebody in the hotel, maybe somebody working in the hotel, اس کو کسی کو لگی ہو، اس کو یہ بیماری لگ گئی ہو، وائرس لگی ہو، تو یہ کہیں سے بھی آ سکتی ہے، یا کیا کر سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی میں تو بہت زیادہ ڈسپوائنٹ، میرے کو تو بولا نہیں جا رہا، ہم سو ڈسپوائنٹڈ کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا جائے۔ لوگوں کے اوورسیز پلیئر بھی آئے ہوئے ہیں، کیا انتظام کیا ہوا پی سی بی نے اور پلیئروں نے اور فرنچائز نے، بڑی محنت کی ہے فرنچائزوں نے بھی،
تو یہ انفارچونیٹ جو چیز ہے، یہ ہو سکتا ہے کہیں ہوٹل سے نہ نکلی ہو، کہیں سے ان کے جو اسٹاف ان کو جو کھانے دیتے ہیں یا جو ان کے کپڑے استری کر کے لاتے ہیں، جو بھی ہے، I can't be sure about it, but it's happened and it's very sad. But for me and the people of Pakistan، یہ میچ کچھ عرصے کے لیے پیچھے کر دیے. آپ قصور نہ فرنچائز کو کر سکتے ہیں، نہ PCB کو کر سکتے ہیں اس چیز پہ. بالکل، یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ میچز کو ملتوی کر دیا گیا ہے. شائقین کرکٹ میں بھی مایوسی کی لہر دوڑ گئی ہوگی. ناظرین کو ایک بار پھر آگاہ کرتے چلیں کہ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث PSL 6 کو ملتوی کر دیا گیا ہے. اسی حوالے سے کرکٹ ایکسپرٹ مرزا اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سابق چیف سلیکٹر محمد الیاس اور سابق چیئرمین PCB خالد محمود صاحب نے بھی ہمیں اپنا وقت دیا. اس کے علاوہ احتشام الحق ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آپ تمام کا شکریہ. یہاں وقت ہوا ہے